واصف علی واصف فرماتے ہیں، بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بدرجہ بہتر ہے۔ جس طرح موسم بدلنے کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی موسم ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ خواب کی اونچی اڑانیں بیان کرنے سے زندگی کی پستیاں ختم نہیں ہوتیں۔ وہ شخص اللہ کو نہیں مانتا جو اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ دل سے کدورت نکال دو، سکون مل جائے گا۔ دنیا قدیم ہے لیکن اس کا نیاپن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دوسروں کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی۔ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں آئے۔ سورج دور ہے لیکن دھوپ قریب ہے۔ جب آنکھ دل بن جائے تو دل آنکھ بن جاتا ہے۔ اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ ہمارے بعد دنیا ویسی ہی قائم و دائم رہے گی جیسی ہمارے آنے سے پہلے تھی۔ خیال بدل سکتا ہے لیکن امر نہیں ٹل سکتا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ دعا کرنے سے بہتر ہے کہ کسی دعا کرنے والے کو پا لیا جائے۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دیں۔ غصہ ایسا شیر ہے جو مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ ہر دن کی قیامت ہر شام کو ہو جاتی ہے۔ سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ معاف کر دینے والے کے سامنے گناہ کی کیا اہمیت، عطا کے سامنے عطا کا کیا ذکر۔ ناپسندیدہ انسان سے پیار کرو، اس کا کردار بدل جائے گا۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا۔ مغرب کے ساتھ اس وقت مقابلہ کرو جب آپ مشرق بن جاؤ۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ انسان جتنی محنت
خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور کی بات کو فوقیت دینا ایسے ہے جیسے شرک۔ چھن جانے کے بعد بہشت کی قدر ہوتی ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ ولیوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ جس نے اپنی زندگی کو قبول کر لیا اس نے خدا کو مان لیا۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ توبہ جب منظور ہو جاتی ہے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کا سکون برباد نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانور سے زیادہ ممتاز بنایا گیا۔ چاندنی میں چاند نہیں ہوتا اور چاند پر چاندنی نہیں ہوتی۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ طالب علم ملک کے وارث ہوتے ہیں۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے نہیں ختم ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ سائل بخیل کو سخی بنانے کے لیے آتا ہے۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر سنگ دل رہے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ علم سے پہلے کا زمانہ جہالت کا دور کہلاتا ہے۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بولے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے، اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ توبہ کے بعد گناہ کی یاد بھی گناہ ہے۔ آپ کی قیامت اس دن آ جائے گی جس دن آپ نہیں ہوں گے۔ اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، اگر آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ جو سچا نہیں ہے وہ کسی سچے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ فرض اور شوق یکجا کر دو، سکون مل جائے گا۔ مایوسی راستے کا سب سے بڑا رہزن ہے۔ جو لوگ اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ انسان تک ہی تو پہنچتے ہیں۔ اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ ذوق سفر کے بغیر کوئی راہ آسان نہیں ہو سکتی۔ کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ سورج کو نمایاں ہونے کے لیے تاریکی درکار ہے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو، لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ جو آدمی موت سے نہیں نکل سکتا وہ خدا سے کیسے نکل سکتا ہے؟ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ صحت کے لیے خوراک ضروری ہے، لیکن خوراک صحت نہیں۔ وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو دوزخ سے بدتر ہے۔ صاحب حال سے تعلق صاحب حال بنا دیتا ہے۔ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا اللہ کا حصہ رکھا ہے اتنا ہی
اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ کشتی ڈوبنے لگے تو اس میں سوار لوگوں کو خود ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ سب سے زیادہ بدقسمت انسان وہ ہے جو حد درجہ غریب ہو اور خدا پر یقین نہ رکھتا ہو۔ غریبوں میں دولت تقسیم کر دینا نیکی ہے، امیروں سے دولت چھین لینا گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ کسی مکان میں آگ لگی ہوئی ہو تو آگ لگنے کی وجوہات پر ریسرچ کرنے سے پہلے آگ کو بجھانا فرض ہے۔ معاشرے انسان کو جنم دیتے ہیں اور انسان معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ دور کا کوئی مقام ایسا نہیں جو قریب نہ آ سکے۔ دریا جہاں سے ایک بار گزرتا ہے دیر پا نشان چھوڑتا جاتا ہے۔ سائنس نے بہت کچھ کیا لیکن شہر سے قبرستان نہیں نکال سکی۔ اللہ کو راضی کرنے سے پہلے یہ ضرور تحقیق کر لیں کہ وہ ناراض ہے بھی کہ نہیں۔ اس کے ناراض ہونے کی اطلاع دینے والے کو ضرور راضی کرو۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ کبھی سرزد نہیں ہو سکتا۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معانی زیادہ ہو۔ محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی ہی بار دیکھنے سے دل یہ کہے میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا۔ صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے، بلکہ صادق کی بات ہی صداقت ہے۔ جتنا بڑا صادق اتنی بڑی صداقت۔